جب سے آپ کو مطلب یہ وہ فتویٰ آ گیا تھا ادھر پارلیمنٹ میں شاید بل پاس ہو گئی تھی، میں نے اس کے بارے میں سنا ہے، پلیز کائنڈلی آپ مجھے یہ کلیئر کر سکتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ سنا تھا 74 میں. جی بولے یہ، بولے. ہاں ہاں جی جی، وہ جب آپ کو وہ کافر ڈکلیئر کیا تھا پارلیمنٹ آف ہوں. پاکستان نے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی جی. تو اس سے میں کہتا ہوں آپ کو، مطلب پھر میں نے کسی سے پوچھا تھا، کسی سے میں نے پوچھا، میرا ایک ہاؤس میٹ ہوا کرتا تھا، اس سے میں نے ہوں. پوچھا تھا یہ جو کافر تھا یہ کیوں ان کو ڈکلیئر کیا گیا تھا؟ ان نے پھر جی. مجھے بولا تھا آپ کے جو خلیفہ تھے تھرڈ، انہوں نے پاکستان کے پارلیمنٹ میں اسپیچ ایک دیا تھا، اس نے وہاں پہ اس نے ڈکلیئر کیا تھا کہ سارے مسلمان ہی کافر ہیں، تو اس کے بعد یہ فتویٰ آ گیا تھا کہ وہ کافر ہے، یہ کافر ہے، نہیں ٹھیک نہیں، ہے؟ یہ غلط بات ہے. یہ اس طرح سے یہ نہیں ہے. مجھے مگر میں اس پہ کوئی ریفرنس نہیں دے سکتا ہوں، میں نے یہ سنا ہے صرف، ٹھیک ہے، کہ اچھا آپ میں کے آپ کو خلیفہ نے بتاتا کہا ہوں، تھا میں آپ کو جو بتاتا ہوں. مین اسٹریم مسلمان ہیں وہ سارے کافر ہیں، نہیں اس نے نہیں، ایسی کوئی پارلیمنٹ میں بات، کہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں آپ کو بتا دیتا میں نے ہوں. سنا تھا ضیاء الحق نے اس کو انوائٹ کیا تھا پارلیمنٹ آف پاکستان میں، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پہ اس نے کہا تھا کہ جو سارے مسلمان ہیں وہ سارے کافر ہیں۔ اس اچھا کے بعد میں آپ کو اس کے بتاتا بعد ہوں. انہوں نے ضیاء فتویٰ دیا الحق تھا تو کہ بھائی، ضیاء الحق تو آیا ہے 77 میں. ٹھیک ہے، جب اس نے بھٹو کا تختہ پلٹ کیا 77 میں. اسمبلی جو لگی ہے وہ لگی ہے 74 میں. تو ضیاء الحق 5 سال کے بعد آیا ہے. 3 سال کے بعد آیا ہے ضیاء الحق. ٹھیک ہے. دوسری بات، وہ آپ نے کہا کہ کسی نے آپ کو بتایا کہ ان کے خلیفہ نے، جو تیسرے خلیفہ تھے مرزا ناصر احمد صاحب، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو غیر مسلم کہا، کافر کہا، تو پھر ان کے اوپر فتویٰ لگا. یہ جھوٹ ہے. اصل بات یہ ہے کہ 1891 میں سب سے پہلے مرزا صاحب کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا تھا، اور ہندوستان کے جتنے بھی علماء تھے انہوں نے سائن کیے مرزا صاحب کے کفر کے فتوے کے اوپر. جواب میں مرزا صاحب نے ان کو سمجھایا، علماء کو ان کو یہ سمجھایا کہ میں کلمہ گو ہوں، میں اللہ رسول کو مانتا ہوں، ہاں میرا کچھ عقیدوں میں آپ سے اختلاف ہے، لیکن میں ہوں کلمہ گو، میں 5 وقت نمازی ہوں، میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں، میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ میرا کلمہ ہے. تم مجھے کافر نہ بولو. اگر تم مجھے کافر بولو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق کہ جو کسی کلمہ گو کو کافر بولتا ہے وہ خود کافر ہوتا ہے، تو تم کافر ہو جاؤ گے. لیکن یہ علماء نہیں مانے اور انہوں نے وہ فتویٰ واپس نہیں لیا. اس کے بعد بھی مرزا صاحب نے ان کو کافر کہنے سے گریز کیا، اور ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ، اس کے مطابق تو آپ کافر بنتے ہو، لیکن میں پھر بھی آپ کو کافر نہیں بولتا، کیونکہ آپ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ہم نے ان کو کبھی بھی، یہ جو غیر احمدی مسلمان ہیں یا جو ہمیں کافر بولتے ہیں، ہم نے ان کو کبھی بھی ایک کھلے طور پر کافر نہیں بولا، بلکہ ہم ان کو ایک سلیکٹڈ ٹرم کے اندر ہم ان کو کافر بولتے ہیں، ایک لمیٹڈ حیثیت میں ہم ان کو کافر بولتے ہیں. دیکھ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا کافر ہو گیا جو اللہ رسول کا کافر ہے، بلکہ وہ اس بات کے اندر کافر ہو گیا. ہم ان معنوں کے اندر، یہ جو غیر احمدی ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، ہم ان کو ان معنوں کے اندر نا کافر سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے خیال میں جو امام مہدی آیا ہے اس کا انکار کیا ہے. ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک جب آپ کے امام مہدی آئیں گے اور کوئی ان کا انکار کرے گا تو وہ مسلمان رہے گا؟ تو ان کے سارے علماء بلا استثناء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کافر ہو جائے گا. تو پھر ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اسی اصطلاح میں یا اسی حد تک ہم آپ کو کافر کہتے ہیں کہ امام مہدی کا کافر. باقی آپ نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اللہ رسول کو مانتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں، کہیں، لیکن مسلمان ہونے کے بعد آپ اسلام کی کسی ایک چیز کے اندر اگر کسی ایک حکم میں کفر کرتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں تو آپ اس حکم کے اندر کافر ہو جاتے ہیں. ہم ان کو غیر مسلم نہیں بولتے. غیر مسلم ایک الگ ٹرم ہے، لیکن اسلام کے اندر یا اسلام میں آنے کے بعد کسی ایک حکم کے اندر کوئی نافرمانی کرنا تو وہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے، لیکن وہ پورے اسلام کا کافر نہیں، بلکہ صرف اس حکم کا کافر. تو ہم ان کو کبھی غیر مسلم نہیں بولتے، یہ ہمیں غیر مسلم بولتے ہیں. ہم ان کو اگر کافر بولتے ہیں نا تو امام مہدی کا کافر بولتے ہیں. ہم ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ رسول کا کافر نہیں بولتے. اس لیے ان کا ہمیں کافر کہنا اور ہمارا ان کو کافر کہنا یہ بہت ہی الگ، جدا جدا یہ زاویہ ہے. اور 74 کی اسمبلی کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، یہ بالکل جھوٹ ہے. اس اسمبلی کی کارروائی بعد میں وہ ٹرانسکرپشن کے ذریعے شائع ہوئی یا اس فارم میں شائع ہوئی، آپ وہ پڑھ کر دیکھ لیں. کبھی بھی جماعت احمدیہ نے 74 کی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ کافر ہو اور ہمارا فتویٰ ہے کہ آپ لوگ کافر، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی.
یہ غلط جھوٹا الزام ہے، اور ایسا کبھی بھی ہم اگر یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو بھائی یہ مسلمان ہے. کوئی شخص اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے. مجھے کیا اختیار پہنچتا ہے کہ میں اس کو غیر مسلم کہوں؟ یہ تو پہلے سے ہی تلے بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، یہ پہلے سے ہی تلے بیٹھے تھے کہ ہم قادیانیوں کو کافر قرار دیں گے. جب ہمیں یہ پتہ لگا کہ یہ ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے والے ہیں تو پھر جماعت نے ان کو اپروچ کیا کہ ہمیں یہ علم ہوا ہے کہ آپ ہمارے بارے میں کوئی بہت بڑا فیصلہ کرنے لگے ہو، تو ہم سے پوچھو تو صحیح، ہم سے کنسلٹ تو کرو. تو پھر انہوں نے ہمیں ایک دعوت نامہ بھیجا، اور اس دعوت نامے کے اوپر پھر ہماری طرف سے 5 افراد کا وفد اسمبلی کے اندر حاضر ہوا. اس کے اندر جو اس وفد کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ ہمارے خلیفہ وقت اس وقت کے جو تھے مرزا ناصر احمد صاحب، اور ان کے ساتھ 4 اور لوگ تھے. اور اس وفد نے ان کو جو لاجواب کیا ہے وہاں پر اسمبلی کی کاروائی آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جو بھی حوالہ یہ لاتے تھے وہ حوالہ غلط نکلتا تھا. ان کی تیاری نہیں تھی، اور پہلے سے پری ڈیسائیڈڈ پری ڈٹرمنڈ ایک فیصلہ تھا. وہ صرف ایک کہہ لیں کہ کاغذی کاروائی کے طور پہ انہوں نے ہمیں بلایا تھا، لیکن جو فیصلہ تھا وہ پہلے سے ہی پری ڈیسائیڈڈ تھا، وہ پہلے سے ہی تیار شدہ فیصلہ تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک امپورٹڈ فیصلہ تھا، اور وہ امپورٹڈ ان معنوں میں کہ وہ سعودی عرب سے آیا تھا، اور سعودی عرب کو بھی کسی نے دیا تھا، اور وہ امریکہ نے، اور امریکہ کو بھی کسی نے دیا تھا، اور اسرائیل نے دیا تھا. یہ سارے چینلز ہمیں پتہ ہیں. یہ بہت بڑی گہری سازش تھی، یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا، یہ ہرگز کوئی مذہبی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے سیاست تھی. بھٹو صاحب کے کچھ مقاصد تھے، بھٹو صاحب نے الیکشن جیتنے تھے، بھٹو صاحب نے عوام کی نظروں کے اندر ہیرو بننا تھا، عوام کی نظروں میں انہوں نے کہہ لیں کہ اپنے نمبر بنانے تھے، تو اس لیے ان کو ووٹ چاہیے تھے. انہوں نے احمدیوں کے خلاف ایک کارڈ استعمال کیا مذہب کا، حالانکہ وہ سیاسی آدمی، وہ مذہبی آدمی نہیں تھا بھٹو. اس کا اپنا جو اٹارنی جنرل تھا یحییٰ بختیار، اس کا انٹرویو موجود ہے. اس نے خود کہا کہ یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا، یہ کوئی مذہبی فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ بھٹو صاحب جو تھے وہ کوئی مذہبی آدمی نہیں تھے، تو وہ اتنا بڑا کوئی مذہب کا فیصلہ کرتے. سارا سیاسی فیصلہ تھا یہ. اور جو ڈیبیٹ ہوئی، پوری 13 دن کی ڈیبیٹ ہوئی ہے. 13 دن یا 12 دن کی ڈیبیٹ میں آپ دیکھ لیں، ایک دن بھی ختم نبوت کے اوپر بحث ہی نہیں ہوئی، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بحث ہی نہیں ہوئی. اور ہم نے اس ڈیبیٹ سے پہلے اپنا جو موقف تھا وہ ایک معذر نامے کی صورت میں ان کو بھجوایا تھا. وہ معذر نامہ انہوں نے اس کے اوپر کسی پوائنٹ کے اوپر بحث ہی نہیں کی، اس معذر نامے کے اوپر. اور وہ معذر نامہ آج تک پاکستان کے اندر بین ہے، اور وہ ہمارا کیس ہے. وہ معذر نامہ جو ہے وہ ہمارا کیس ہے. جو جماعت کے عقائد ہیں وہ اس معذر نامے کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ معذر نامہ پاکستان کے اندر بین ہے، اس کو حکومت شائع نہیں کرنے اس کا دیتی. پی ڈی ایف ہے آپ کے پاس اس ہاں، معذر وہ نامے ہماری کی؟ ویب سائٹ کے اوپر ہے جی، ہماری ویب سائٹ پر ہے معذر نامہ. اس کی آپ اس کی لنک میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں پلیز؟ آپ کائنڈلی اگر آپ کے پاس. آپ الاسلام.org کے اوپر جائیں گے نا، تو وہاں پر انگلش بھی کتابیں ہیں، اردو بھی ہیں، تو ان کے اندر وہ آپ یا پھر سرچ بار میں جا کر لکھیں گے معذر نامہ تو آپ کو مل جائے گا، یا ایون یہ کہ گوگل پر لکھیں کہ معذر نامہ جماعت احمدیہ تو آپ کو وہ پی ڈی ایف میں سامنے آ جائے گا. ہمارا اس میں نا میں اس میں سے ایک پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں. میں ہمارا اس کے اندر نا ایک بڑا کہہ لیں کہ ایک واضح بالکل موقف تھا، اور واضح موقف ہمارا یہ تھا کہ آپ کسی کو کافر تو سمجھ سکتے ہو، مطلب آپ کسی کو عقیدے میں کافر سمجھ سکتے ہو، لیکن آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو کافر سمجھو تو پھر آپ اس کو فورس بھی کرو کہ وہ کافر بن کر دکھائے یا کافر بنے. وہ مطلب دانیال بھائی، میں آپ کو کسی عقیدے میں غلط سمجھتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ یار دانیال بھائی اس عقیدے میں کافر ہیں، لیکن پھر میں آپ کے اوپر ٹارچر بھی کروں کہ چونکہ میں آپ کو کافر سمجھتا ہوں اس لیے اب آپ نے نماز بھی نہیں پڑھنی، اب آپ نے اذان بھی نہیں دینی، قرآن بھی نہیں پڑھنا آپ نے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا اس کے اندر یہ ہمارا پوائنٹ تھا. اور اس پوائنٹ کا وہ جواب نہیں دے سکے کہ قرآن کی کسی بھی آیت سے وہ یہ ثابت کر دیتے کہ اگر آپ کسی کو کافر سمجھتے ہو تو پھر آپ اس کو فورس بھی کرو کہ وہ پھر کافر بنے بھی. اور پھر ہم نے ان کو حوالے دیے کہ امت کے اندر بے شمار فرقے ایک دوسرے کو کافر بولتے ہیں. بریلویوں کے دیوبندیوں کے اوپر فتاوی ہیں، دیوبندیوں کے بریلویوں کے اوپر فتاوی ہیں، اور شیعوں کے سنیوں کے اوپر، سنیوں کے شیعوں کے اوپر، دیوبندیوں کے وہابیوں کے اوپر، وہابیوں کے دیوبندیوں کے اوپر کفر کے فتاوی موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود
یہ فرقے آپس میں ایک دوسرے کو فورس نہیں کرتے کہ چونکہ ہم آپ کو کافر سمجھتے ہیں اس لیے اب آپ نے سر کافر دانیال بھائی بننا بھی سوری ہے. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، سوری آپ کی بات جی. کاٹ رہا ہوں سر، فرقے تو آپ کے اس میں بھی ہے نا، مطلب اگر آپ دیکھیں گے لاہوری گروپ ہو گیا آپ کا، ہاں جمبا ہاں. گروپ ہو گیا آپ کا، مطلب اگر وہ 72 والی حدیث آپ ہمارے پہ اپلائی کرتے ہوتا ہے وہ آپ پہ بھی اپلائی ہوتی ہے نا پھر، کیونکہ آپ کے اس میں بھی ہے، یا تو آپ مانتے ہو وہ جو باقی ہے وہ بھی وہ کافر ہے، اور آپ صحیح ہو، آپ اس دیکھیں آپ کے نہیں، مطلب آپ کی کیا رائے ہے اس وہ کے ایک بارے میں؟ الگ بحث ہے دانیل بھائی، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ میں آپ کو بعد میں اس کے اوپر کر لیتے ہیں. لیکن میں صرف آپ کو یہ معذر نامی کی بات بتا رہا ہوں جو 74 کی اسمبلی میں جو ہوا. وہ معذر نامہ ہمارا جو کیس ہسٹری تھی وہ غائب ہے، عوام کی نظروں سے اوجھل ہے. نہ اس کے اوپر بحث کی گئی اسمبلی کے اندر، نہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بحث ہوئی. پوری 13 دن کی ڈبیٹ کے اندر وہ صرف نہ مرزا صاحب کی کتابوں کے اوپر ہی بحث ہوئی کہ جی مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے. اور وہ یحییٰ بختیار صاحب وہ انگلینڈ کے اندر، وہ ساری عمر ان کی انگلینڈ کے اندر گزری، وہاں پر انہوں نے ایک گرل فرینڈ رکھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ انہوں نے بعد میں شادی کی، اور پھر ان کی جو بیٹی ہے وہ زیبا بختیار وہ بعد میں فلمی اداکارہ بنی. اب یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے ایمان کے فیصلے کرتے ہیں. یحییٰ بختیار صاحب اٹارنی جنرل تھے بھٹو صاحب کے، اور وہ جج کر رہے تھے ہمارے ایمان کو، مطلب ہمارے خلیفہ وقت کو وہ جج کر رہے تھے کہ آپ بتاؤ کہ آپ سچے مسلمان ہو یا نہیں. خود کی بیٹی فلموں میں کام کر رہی تھی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ 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 تو کیا بہت چیز ہے فنی کہ ہے بھائی، یہ تو بہت فنی ہے یار. سر گوری سے شادی کی، اور یہ شادی سے پہلے نا بغیر نکاح کے اس گوری کے ساتھ، یہ جب یہ طالب علم کے زمانے میں یہ اس گوری کے ساتھ رہتے تھے. ہاسٹل کی لائف ان کی آپ پڑھ کر دیکھیں، میں نے ان کی کہانی پوری پڑھی ہوئی ہے. یہ تو بہت بڑے بدماش ہے پاکستان میں یہ بھٹو فیملی، یہ تو آپ دیکھیں نا سر، ان کی مطلب ان کی جو باقی یہ مطلب یہ جو کفر مطلب فتویٰ دینا تھا، آپ کو لگتا ہے کہ انہی کا اس مطلب جو آپ کا کہنا ہے، آپ کے کہنے کے مطابق ضیاء الحق نے نہیں کیا تھا، یہ بھٹو نے کیا تھا، مطلب اسی کی یہ پلاننگ تھی تاکہ اس کو ایک ووٹ بینک ملے پاکستان میں، یہی آپ کہنا چاہتے ہو نا؟ کیونکہ مجھے اتنا پاکستان کے پالیٹکس کے بارے ضیاء میں مجھے الحق اتنا تو نہیں پتا. دانیال بھائی، ضیاء الحق تو آیا ہی بعد میں ہے، میں نے آپ کو بتایا نا 77 میں آیا ہے، اور 79 میں پھر اس نے بھٹو کو پھانسی دی. تو ضیاء الحق نا بعد میں اس میں شامل ہوا ہے. ضیاء الحق اس میں شامل ہوا ہے 80 کے بعد، جب رائٹ رائٹ. اس نے اقتدار میں یا اس نے پاور میں رہنا تھا. اب اس کے پاس کوئی جواز نہیں تھا، کوئی اس کے پاس ایکسکیوز نہیں تھا کہ وہ پاور میں رہتا. تو اس نے پھر قادیانی کارڈ استعمال کیا پاکستان کے اندر کہ یار یہ وہ کارڈ ہے جس کی وجہ سے میں عوام کا تارا بن سکتا ہوں، عوام مجھے پھر پسند کریں گے اور مجھے پاور میں رکھیں گے. اور وہ یہ کہتا تھا کہ وقت کا عامر تھا نا وہ، مطلب اس نے قبضہ کیا تھا، کہتا تھا اگر آپ کو الیکشن چاہیے تو میں 1 مہینے میں یا چند ہفتوں میں الیکشن کروا دیتا ہوں، لیکن اگر آپ کو اسلام چاہیے تو پھر میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ ضیاء الحق بولتا تھا. یعنی اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں تھا کہ وہ پاور میں رہتا. اس نے ایک ایکسکیوز نکالا پاور میں رہنے کا. اس نے پھر جماعت کے خلاف کارڈ استعمال کیا، قادیانی کارڈ. اس نے جماعت کے خلاف آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا. ٹی وی پر آتا تھا، جب قوم سے خطاب کرتا تھا تو اس میں جماعت کا نام لیتا تھا. پھر اس نے جماعت کے خلاف ایک آرڈیننس نکلوایا، اس کا نام ہے کرتاس ابیض یا وائٹ پیپر اس کو کہتے ہیں. اپریل 84 کے اندر اس نے ایک آرڈیننس نکلوایا، اور وہ جو پہلے سے ایک فیصلہ ہوا تھا کہ قادیانی غیر مسلم ہے، اس کے اوپر نا پھر اس نے عمل درآمد کروانے کے لیے، اس کو عملی شکل میں ڈالنے کے لیے اس نے ایک آرڈیننس نکلوایا. اور اس کے اندر صحیح پرسیکیوشن کی شکیں ہیں اس آرڈیننس کے اندر. پاکستان کی پالیٹکس میں اگر آپ دیکھیں گے نا، اگر آپ پاکستان کی پالیٹکس میں دیکھیں گے، مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی کا تھوڑا سا تھا، مطلب نا آپ کی جماعت کی طرف سے تھوڑا سا ان کا وہ سافٹ کارنر تھا، کیونکہ پی ٹی عمران آئی خان کا کا میں نے کچھ، ہاں مجھے لگتا ہے عمران خان کے کچھ سپیچز تھے، اس کا کوئی ایڈوائزر بھی بننے والا تھا، کوئی وہ احمدی، وہ جو کوئی اکنامک ایڈوائزر بننے والا تھا، جس پہ پھر خلاف ورزی عاطف ہوئی تھی میاں. پاکستان میں. عاطف میاں ایگزیکٹلی، وہ احمدی تھا. اس نے کوئی دیے تھے کچھ پلان، اس نے وہ اکنامی کو کیسے ریوائیو کریں گے. تو پھر مجھے لگتا ہے ٹی ایل پی والوں نے پھر سے شور اٹھایا تھا کہ اس کو مت لاؤ ورنہ ہم دنگا فساد کریں گے ادھر پاکستان میں. تو مگر مجھے لگتا تھا عمران خان کے کچھ سپیچز بھی میں نے سنے ہیں شاید، اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، اس نے نہیں، بولا تھا. یہ آپ کی نا دانیال بھائی آپ کی غلط فہمی ہے کہ پی ٹی آئی کسی حد تک ہمارے بارے میں سافٹ کارنر رکھتی تھی. غلط فہمی ہے آپ کی. بلکہ پی ٹی آئی کے دور میں نا بہت زیادہ شدید مخالفت ہوئی، اور پی ٹی آئی سسٹمیٹک پرسیکیوشن کی طرف جا رہی تھی. اور وہ اس طرح سے کہ وہ بچوں کے تعلیمی نصاب کے اندر جماعت کے خلاف عقائد یا ختم نبوت کے عقائد، وہ تعلیمی نصاب کے اندر پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز تھے یا ایم پی ایز تھے وہ شامل کروا رہے تھے. تو عمران خان صاحب خود
جو گولڑا شریف کی جو ہے نا گدی، وہاں پر ختم نبوت کی کانفرنس ہوتی ہے، وہ وہاں پر جا کر وہ اٹینڈ کرتے تھے جماعت کے خلاف اور بیانات دینے شروع ہو گئے تھے. تو یہ صرف انصاف کے نام پر پارٹی اٹھی تھی، لیکن یہ کہ پی ٹی آئی کے کئی ایم این ایز، کئی ایم پی ایز جماعت کے خلاف بہت زیادہ ہرزہ سرائی کرتے تھے، اور ان کے دور میں بہت زیادہ پرسیکیوشن ہوئی ہے جماعت کی. اگر جماعت کے لیے تھوڑا بہت، میں یہ کہوں گا تھوڑا بہت، اگر جماعت کے لیے کوئی راحت کا کہہ لیں کہ کوئی دور رہا ہے پاکستان میں، تو ایک تو کراچی میں ایم کیو ایم کا جب دور تھا اس میں رہا ہے. دوسرا یہ جو ہے نا شریف برادران یہ اتنے زیادہ جماعت کے خلاف کبھی بھی انوالو نہیں ہوئے. انفیکٹ جب 2010 میں مئی میں جب وہ ہماری 2 مساجد کے اوپر حملہ ہوا لاہور میں 28 مئی کو، تو ان دونوں بھائیوں نے مطلب جماعت کے حق میں انہوں نے بیان دیا، اور انہوں نے کہا وہ ہمارے بھائی ہیں. تو نواز شریف کے منہ سے جب یہ نکلا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، تو پورا ملک ان کے ملائیت جو ہے وہ ان کے خلاف ہو گئی. تو یہ سومی بھائی ایک منٹ ذرا مائک آپ کا کھلا ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کراچی میں ایک پارٹی ہے ایم کیو ایم کی پارٹی، وہ شروع سے ہی کبھی بھی انہوں نے جماعت کی مخالفت نہیں کی، بلکہ الٹا وہ جماعت کے حق میں رہے. وہ اور جماعت سربراہ کی ہے، وہ کیا نام ہے اس کا، میں بھول گیا الطاف نام. حسین، الطاف حسین. الطاف حسین الطاف حسین جو ابھی لندن میں جی. ہے. ہاں جی، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ کراچی میں ایک دفعہ ہماری کوئی مسجد بن رہی تھی، تو اس میں نا مسجد کا محراب بننا تھا، تو مولوی بنانے نہیں دیتے تھے مسجد کا محراب. اس ٹائم کراچی میں ایم کیو ایم کا ہولڈ تھا، اور بڑا کہہ لیں کہ مضبوط ہولڈ تھا. اس وقت ایم کیو ایم نے کھڑے ہو کر مسجد کا وہ محراب بنوایا، اور مولویوں کو یہ کہا کہ اگر تو تم روک سکتے ہو تو روک کر دکھاؤ. مطلب اتنی آزادی تھی. اور یہاں تک مطلب ایک ہماری مسجد تھی، اس مسجد کے ساتھ نا ان کا ایم کیو ایم کا آفس ایک ہی دیوار، سیم ہی دیوار تھی. مارٹن روڈ کی جو مسجد تھی، اس میں جب ہمارا جمعہ ہوتا تھا تو جمعے پر جو ڈیوٹیاں دیتے تھے وہ ان کے ایم کیو ایم کے لڑکے ڈیوٹیاں دیتے تھے. اس حد تک ان کا کہہ لیں کہ یہ جماعت کو پروٹیکٹ کرتے تھے وہاں پر. انہوں نے کبھی بھی کوئی ایک بھی انسیڈنٹ ایسا نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کے لوگوں نے جماعت کو پرسیکیوٹ کیا ہو یا کوئی تنگ کیا ہو کبھی، یا جماعت کے خلاف کبھی کوئی سازش میں رہے ہو. اور یہ نواز شریف اور شہباز شریف ہے، ان کے بارے میں بھی ایک اچھا، ان کی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہمیں نظر آتی کہ کبھی یہ جماعت کے خلاف کسی سازش میں یہ رہے ہوں. میرے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی کے علم میں ہو سکتا ہے. لیکن باقی جو دوسری جو پارٹیز ہیں، بے نظیر وغیرہ، یا عمران خان خود تو ایک کہہ لیں کہ ایک پلے بوائے ٹائپ کا ایک بندہ ہے، یا مطلب یہ کہ اس کا کیریکٹر ایسا نہیں ہے مذہبی کہہ لیں، لیکن اب وہ تھوڑا سا نا اس کا رجحان مذہبی ہو چکا ہے. ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، اس نے ایک مذہبی عورت سے شادی کی، بشرا بی بی سے. پھر وہ پاک پتن شریف اور پتہ نہیں کہاں جا کر وہ سجدے کرتا ہے. پھر وہ تھوڑا سا اس نے مذہب کارڈ بھی استعمال کرنا شروع کیا پاکستان میں. تو اب وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے، یا اس کو چینج کر دیا گیا ہے، یا حالات نے چینج کیا ہے، یا اس کو ووٹ چاہیے اس لیے وہ چینج ہوا ہے. لیکن وہ اندر سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح کا متشدد آدمی نہیں ہے جماعت کے خلاف. یہ میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ ووٹوں کے لیے اس نے کبھی کوئی مولویوں کے پریشر میں کوئی ایسی بات کر دی ہو. لیکن یہ ضرور ہے کہ جماعت کی نا اس وقت مخالفت بہت ہے پاکستان میں. اچھا مطلب احمدی سر، میں بتاتا ہوں احمدی نماز نہیں پڑھ رہے اس وقت نا، احمدی نماز نہیں پڑھ رہے پاکستان میں، بالکل جمعے پڑھی کی نہیں رہا، نماز نہیں ہوتی. جمعہ کی نماز نہیں جی ہے. نہیں بھائی یہاں مطلب میں پڑھ نے رہے سنا ہیں تھا، بھائی، مطلب آپ کو وہاں پہ عادل بھائی. قربانی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، مطلب وہ جانور ہی آپ کے لے لیتے ہیں وہاں. قربانی تو بہت دور کی بات ہے، میں کہہ رہا ہوں جمعے کی نماز نہیں پڑھ رہے احمدی، پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ احمدی پا بھائی، پڑھتے ہیں یہاں پہ سارا کچھ اپنے وہاں پہ. سومی بھائی آپ کو کب پتا ہے کہ بھائی پڑھتے ہیں؟ ہمارے گھر کب آپ پاس ہے، میرا گھر پاس ہے، میں روز دیکھتا ہوں ان کو، ہمارے گھر کے باہر اچھا سے سن لیں، گزر. میری بات سن لیں، پتہ ہے کیسے پڑھتے ہیں؟ ہمارا پتہ کیا پورا ایریا ہی ان کا چند ہی ایک ہے. لوگ سن لیں، لمیٹڈ آڈینس ہوتی ہے، صرف مخصوص لوگوں کو. کہ مثلا اگر کسی علاقے میں اگر 10 احمدی ہیں، مثال کے طور پہ 10 احمدی ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک جمعے پر 5 کو بلایا جائے گا، دوسرے پر 5 کو بلایا جائے گا. اس طرح سے لمیٹڈ آڈینس، تاکہ یہ کہ زیادہ رش نہ ہو اور کوئی اس طرح کا کوئی وقوع نہ ہو. اچھا میں اب آپ کو اور جب کئی جمعے اور کی وہ تو نماز، کراچی میں تو ہو ہی نہیں رہا، بالکل جمعہ ہی نہیں ہو رہا کراچی میں، نہ اچھا عید کی نماز ہوئی نہ دوسری نماز ہے. جمعے والے دن میں آپ کو دکھاؤں گا، ابھی پوری گاڑیاں بھری ہوتی ہیں، اینڈ تک رش لگا ہوتا ہے.
गुजरने की जगह कम हुई होती है, पता नहीं आपने चले सर कौन सा मैं दिखाइएगा पाकिस्तान वीडियो। से नौमी किया। भाई एक मिनट, नादिर भाई मैं दो महीने पढ़ के पहले मैं गया हूँ गढ़ी शाहू वाली मस्जिद में, और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अमेरिकन एम्बेसी के अंदर जा रहा हूँ। इतनी हाई सिक्योरिटी है वहाँ पर, और जैसे नॉर्मली वहाँ पर रश होता था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। ये मैं 2 महीने पहले की बात कर मैं रहा हूँ। वही बता रहा हूँ ना, लिमिटेड ऑडियंस है ना, लिमिटेड ऑडियंस कह रहा हूँ, लिमिटेड लोगों को दावत होती है लाहौर में। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो रही, मुझे पता है, ठीक है, मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं लाहौर में, ठीक है, मुझे पता है हो रही है नमाज, लेकिन कराची में तो बिल्कुल नहीं हो रही। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कराची में बिल्कुल नहीं हो मैं रही। बताऊं, लाहौर अच्छा में ना अच्छा, जो नादिर दो भाई जी एक बड़ी सेकंड, मस्जिदें नादिर भाई हैं ना, मेरा दूसरा मॉडल सवाल था, टाउन और आपको दारुल हज जिक्र। वगैरह करने देते हैं वो पाकिस्तान वाले? आपको करने देते हैं वो हज वगैरह पे जाने देते हैं ठीक, आपको, उम्रा अगर एक करना मिनट हो जरा, तो? एक मिनट, नुमान भाई क्या कह रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ कि लाहौर में जो दो बड़ी मसाजिद है ना, मॉडल टाउन और दारुल जिक्र, सिर्फ वहां पे लिमिटेड और हाई सिक्योरिटी में हो रही है, और गवर्नमेंट के भी वहां पे पुलिस खड़ी होती है, सिर्फ दिखाने के लिए दुनिया को कि ये नमाज यहाँ पे पढ़ी जा रही है। अदरवाइज उसके अलावा जितनी साइड छोटी मसाजिद हैं, सेंटर्स हैं, सब बंद हो चुके हैं। नमाज भी नहीं, जुमा भी नहीं, कुछ भी नहीं, वहां पे कोई ऐसा सिलसिला ही नहीं है नुमान भाई वो जो जी। अच्छा, अटैक के बाद हुआ है, अटैक के बाद सिक्योरिटी हाई हुई है। पे था, अटैक के वक्त वहीं पे था, लेकिन उसके मैं भी बाद घर भी पे ही बहुत था, देर मेरे घर तक, आवाजें आ रही थी। हाँ जी, उसके बहुत देर बाद तक जो है ना वो चलती रही है। लेकिन जब से टीएलपी ने वहां पे जोर पकड़ा है और सारा कुछ किया है, तो हिफाजत के पेश नजर वहां पे बंद हो गई है। और बहुत लिमिटेड लोग, जैसे नादर भाई फरमा रहे हैं ना कि जहाँ पे हमारी इतनी 400-500 की हाजिरी होती थी, वहां पे 15-20 लोग, 50 लोग से ज्यादा नहीं जाते। ठीक है। अच्छा, इसमें ना जी ठीक है नुमान भाई, ये सवाल इन्होंने अगला पूछा है जी, हमें पाकिस्तान से हज करने की इजाज़त है? तो पाकिस्तान से ना असल में ना पाकिस्तान के जो पासपोर्ट होता है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि कादियानी या अहमदी। तो पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है कादियानी या अहमदी, इसलिए इसलिए फिर वो हज नहीं कर सकते, हज के लिए नहीं जा सकते। आपको पता है जब आपने किसी मुल्क से हज करने जाना है तो आप पहले पाकिस्तान में उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी पड़ती है आपको, तो वो पाकिस्तान की हुकूमत ही आपको रोक देती है। जहां तक सऊदी अरब की हुकूमत की बात है, तो सऊदी अरब की हुकूमत कोई ऐसी बंदिश नहीं लगाती। यहाँ से कई लोगों ने, मसरूर भाई ऊपर बैठे हुए थे ना, ये 2 दफा गालिबन शायद हज करके आए हैं, और नीचे तारिक भाई, ये नीचे खावर चौधरी साहब हैं, तो ये इन सब ने हज किए हुए हैं। हमारे एमडी जिनको इस्तिताअत है हज की, वो हज करते हैं जाकर। तो सऊदी अरब की गवर्नमेंट कुछ नहीं पूछती कि आप एमडी हो या नहीं हो। वो ये कहती है कि एज लॉन्ग एज यू कंसिडर योर सेल्फ एज अ मुस्लिम, यू आर अ मुस्लिम। अगर आप अपने आप को मुसलमान समझते हो, आप मुसलमान हो, बस। आपने उम्रा करने जाना है या हज करने जाना है, तो सऊदी अरब की हुकूमत को कोई मसला नहीं है, बस। तो ये सिर्फ प्रोपेगेंडे बनाए गए हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर मिसाल के तौर पे वो रोकते भी हैं, तो ये हमारे खिलाफ नहीं जाता, बल्कि ये हमारे हक में जाता है। क्योंकि आप देख लें कि हज नबियों के रोके गए हैं, हज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका गया। आपका जो दौरे नबूवत है नबी पाक का, वो 23 साल है। 23 सालों में नबी पाक ने सिर्फ 1 साल हज अदा किया। 22 साल तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज अदा नहीं कर पाए, यानी 22 साल तक नबी पाक को हज से रोका गया। तो हज से रोका जाना ये झूठे होने की अलामत नहीं है, बल्कि सच्चे होने की अलामत है। और जो रोकने वाले होते हैं वो झूठे साबित होते हैं। क्यों? वो जो हदीस है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मा अना अलैहि व सहाबी, अगर उस हदीस के मुताबिक आप परखें ना कि सच्चे वो होंगे जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर होंगे, यानी उनके साथ वही होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के साथ हो रहा है, तो उसके मुताबिक हम लोग मा अना अलैहि व सहाबी के मिस्ताक ठहरते हैं। और जो हज से रोकने वाले हैं वो कुफारे मक्का के नक्शे कदम पर साबित होते हैं। क्योंकि मुसलमानों ने आप तारीख उठाकर देख लें, जब मक्का मुसलमानों को मिला है, उसके बाद फिर खिलाफत का 30 साल का या 33 साल का दौर आया, आप देख लें कभी भी मुसलमानों ने किसी का हज नहीं रोका। एक वाकया भी आपको नहीं मिलेगा कि कभी मुसलमानों ने किसी का हज रोका हो। और जिन लोगों ने हज रोके थे या मस्जिद हराम से जिन्होंने रोका था, वो मुसलमान नहीं थे, वो बुत परस्त थे, वो मुशरिकीन मक्का थे। इसलिए हज से रोकने वाले अच्छे नहीं शुमार होंगे या नेक शुमार नहीं होंगे, बल्कि वो अच्छे शुमार होंगे जिनको हज से रोका जाता है। लेकिन इसके बावजूद मैंने आपको बताया कि कई अहमदी जाते हैं, उम्रे करने भी गए हैं, कई अहमदी हज भी करके आए हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।
یہ جب جب سے یہ فتویٰ سٹارٹ ہو گیا کہ آپ کو مطلب وہاں پہ حکم کفر دیا گیا، مطلب یہ جو جب آفیشلی مطلب جب آفیشلی یہ ڈکلیئر ہو گیا تھا، اس سے پہلے کیا صورتحال تھی آپ کی؟ مطلب اس سے پہلے بھی پرسیکیوشن ہوتی تھی یا اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی؟ ہاں، سب سے پہلے جو فسادات ہوئے نا جماعت کے خلاف وہ 53 میں ہوئے، اور وہ لاہور کی سڑکوں کے اوپر انہوں نے فسادات کیے۔ 53 کے اندر جو ختم نبوت نام کی، جو تحفظ ختم نبوت نام کی تنظیم بنی، اور اس کا جو بانی تھا وہ عطا اللہ شاہ بخاری تھا، اس کے ساتھ دوسرے اور علماء تھے۔ تو سب سے پہلے جو فسادات ہوئے وہ 53 میں ہوئے، اس کے بعد پھر 73 میں ہوئے۔ 73 کے اندر بہت زیادہ شہادتیں ہوئی، تو یعنی ہمیں کافر قرار دیے جانے سے پہلے بھی ہماری پرسیکیوشن یا ہمارے حالات خراب تھے پاکستان کے اندر۔ اور حیرت کی بات ہے کہ جو لوگ ہماری پرسیکیوشن کر رہے تھے نا، یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان بننے کے خلاف تھے۔ مثلا ہماری مخالفت میں جو چوٹی کا عالم مانا جاتا ہے وہ ہے عطا اللہ شاہ بخاری، جو یہ کہتا تھا کہ میں قادیانیت کو قادیان سے نکلنے نہیں دوں گا اور قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ یہ احراری مولوی تھا، اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد تقریر شروع کرتا تھا اور صبح فجر کی نماز سے پہلے تک، اور لوگ اس کی تقریر ایسے سنتے تھے جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے ہیں، وہ اڑ نہ جائیں پرندے، اتنے یعنی کہ انہماک کے ساتھ اس کی تقریریں سنتے تھے جماعت کے خلاف۔ اور یہ شخص جو بانی پاکستان محمد علی جناح تھے، ان کو کافر اعظم بولتا تھا یہ، اور پاکستان کو ناپاکستان اور کنچنی عورت بولتا تھا، بازاری عورت بولتا تھا۔ اس نے ہمیشہ پاکستان کی مخالفت کی، اور گاندھی کے ساتھ یہ بیٹھتا تھا، کانگریس کا حمایتی تھا، لیکن جب پاکستان بن گیا تو یہ پاکستان آ گیا، اور اس نے 1953 میں ملتان کے اندر 2-4 اپنے ہم جلیسوں کے ساتھ مل کر ختم نبوت کی تنظیم کی بنیاد رکھی، اور تب سے پھر انہوں نے احمدیوں کی مخالفت شروع کر دی۔ یہ ہسٹری ہے، بدقسمتی ہے کہ وہ علماء جو پاکستان بننے کے خلاف تھے اور محمد علی جناح صاحب کو کافر اعظم بولتے تھے اور علامہ اقبال کو کافر اعظم بولتے تھے، پاکستان کو ناپاکستان بولتے تھے، وہی علماء بعد میں پاکستان آئے، اور پاکستان آ کر انہوں نے احمدیت کے خلاف پھر انہوں نے کہہ لیں کہ پروپیگنڈے شروع کیے، احمدیوں کو غدار وطن کہنا شروع کر دیا، غدار اسلام کہنا شروع کر دیا، حالانکہ مذہبی جماعتوں کے اندر صرف ایک جماعت احمدیہ ہی تھی، صرف ایک جماعت تھی مذہبی جماعتوں میں جو پاکستان بننے کی حمایت کرتی تھی، اور یہ ریکارڈ کے اوپر ہے۔ باقی مذہبی جماعتیں جتنی جو دیوبندی تھے، بریلوی تھے، یا اہل حدیث تھے، یا اہل تشیع تھے، وہ سب کے سب ان کے علماء پاکستان بننے کے خلاف تھے، تقسیم ہند کے خلاف تھے۔ وہ صرف ایک جماعت احمدیہ تھی جو یہ کہتی تھی کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، جہاں بھی ہمارے مسلمانوں کی اکثریت ہوگی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جائیں گے۔ یہ جماعت احمدیہ کا موقف تھا۔ اور جب تقسیم ہند ہوئی نا، میں آپ کو بتاتا ہوں ایک واقعہ۔ جب پارٹیشن ہوا انڈیا کا، تو اب پھر مسلمان اس طرف آنے شروع ہو گئے اور جو ہندو تھے وہ اس طرف جانے شروع ہو گئے۔ تو اب جماعت کا جو مرکز تھا وہ تھا قادیان، بڑا پرانا مرکز تھا، 1889 سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ تو اب مرکز موو کرنا تھا پاکستان۔ اس وقت جو مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب تھے، جماعت کے جو دوسرے خلیفہ تھے، ان کو ایک مولوی نے خط لکھا، اور وہ کوئی چھوٹا موٹا مولوی نہیں تھا، بڑا نامی گرامی مولوی تھا، ابوالکلام آزاد اس کا نام تھا۔ یہ عامر خان جو ہے اس وقت اس کا کوئی کہہ لیں کہ دادے پردادوں میں سے ہے، وہ عامر خان جو ایکٹر ہے۔ ابوالکلام آزاد صاحب نے جماعت احمدیہ کے امام کو، خلیفہ کو خط لکھا کہ تم پاگل ہو، تم اس ملک میں جا رہے ہو جہاں پر تمہاری شدید مخالفت ہے، اور وہ تمہیں کتوں کی طرح نوچیں گے اور تمہاری بوٹیاں کھا جائیں گے وہ۔ اس کے جواب میں جو ہمارے امام نے، خلیفہ وقت نے جو ان کو جواب دیا، ہمارے خلیفہ وقت نے یہ فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پاکستان میں کیا ہوگا، ہماری شدید مخالفت کی جائے گی، اس کے باوجود ہمارا جینا مرنا مسلمانوں کے ساتھ ہے، ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ کانگریس کے ساتھ بیٹھو تو بیٹھو، لیکن ہمارا جینا مرنا مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ چونکہ ایک ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، اس لیے ہم اس ملک کے ساتھ ہیں۔ یہ جواب تھا۔ اور مرزا صاحب نے فرمایا کہ ہمیں علم ہے، آپ ہمیں نہ بتائیں کہ ہماری وہاں پر مخالفت ہوگی، ہم تو ان کی رگ رگ سے واقف ہیں، ہمیں علم ہے کہ یہ ہمارے پر وہاں پر ظلم کریں گے، ہمارے پر مصائب ڈالیں گے، ہمارے نفوس کو قتل کریں گے، ہمارے اموال کو جلا دیں گے، ہمیں سب چیز کا علم ہے،
لیکن ہم لوگ ایک مذہبی جماعت ہیں، اور ہمیں ان مسائل سے گزر کر، قربانیوں سے گزر کر، ہم نے دعاؤں کے ساتھ اس وقت کو کاٹنا ہے، اور خدا ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو آج آپ دیکھ لیں وہ لوگ جو ہندوستان میں رہ گئے، پھر ان کے بچے، ٹھیک ہے ان میں سے بہت ساری فیملیز ابھی تک اسلام کی اقدار کے ساتھ ہیں، لیکن بہت ساری فیملیز آپ دیکھ لیں پھر ان کی ہندوؤں میں شادیاں ہو گئیں، ان کے بچے بالی ووڈ میں جا رہے ہیں یا ان کی شو بیس کی انڈسٹری میں جا رہے ہیں، اور مطلب وہ بیچارے ان کے حسب نسب بگڑتے جا رہے ہیں۔ شاہ رخ خان دیکھ لیں، شاہ رخ خان نے ایک ساتھ ہی بھگوان رکھا ہوا ہے، یعنی مورتی پوجا بھی کر رہا ہے، ساتھ ہی قرآن بھی رکھا ہوا ہے۔ کیا فائدہ ہے اس ایمان کا؟ ٹھیک ہے، اسی طرح سے سلمان خان آپ دیکھ لیں، اس کا باپ مسلمان ہے، اس کی ماں جو ہے وہ ہندو ہے، صحیح ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو ہائیبرڈ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ہندوستان کے اندر اب، اور بڑی تیزی کے ساتھ، مسلمان نام کے صرف مسلمان ہیں۔ سیف علی خان کو آپ دیکھ لیں، پہلے اس نے شادی کی ایک ہندو عورت سے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس نے دوسری شادی کی، دوبارہ اس نے ہندو عورت سے شادی کی۔ جو بچے ہیں وہ آدھے ہندو ہیں، آدھے مسلمان ہیں وہ، اور وہ جو مسلمان ہیں ان کے اسلام کو ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، اسلام کیا چیز ہے۔ اس لیے جو مرزا صاحب نے فرمایا نا کہ ہمارا جینا مرنا مسلمانوں کے ساتھ ہے، اس میں ٹھیک ہے، دیکھیں نا، پھول کے ساتھ کانٹے تو ہوتے ہی ہیں۔ آپ اگر ایک غیر مسلم سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں تو آپ کو کچھ اور قسم کے مسائل پیش آتے ہیں۔ اگر آپ ایک ایسی مسلمان سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جس میں آپ کی مخالفت ہے، تو مخالفت تو ہے، لیکن اس کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ اس کے بہت بڑے فائدے یہ ہیں کہ آپ کی کم سے کم جو آنے والی نسلیں ہیں وہ محفوظ رہتی ہیں، وہ اسلام کو خیر بات نہیں کہہ جاتی۔ جس طرح سے تیزی کے ساتھ جو اس وقت سیکولر انڈیا ہے، اس کے اندر مسلمانوں کی نسلیں اس وقت وہ غیر مسلم اور کہہ لیں کہ ارریلیجس ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یہ جواب تھا۔ اس لیے ہم تو شروع سے ہی ملت اسلامیہ کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور پاکستان بننے کے بعد بھی ہماری جو خدمات ہیں آپ وہ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ فلسطین کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو۔ کشمیر کے مسئلے پر آپ چونکہ کشمیر سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کشمیر کو متنازع فی علاقہ قرار ہی ایک احمدی نے دلوایا ہے۔ پہلے یہ جو علاقہ تھا، یہ کہہ لیں کہ اس کے اوپر ہندوستان کا قبضہ مان لیا گیا تھا کہ یہ ہندوستان کا انٹیگرل پارٹ ہے یہ، لیکن اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری جو قرار دلوایا نا، ڈکلیئر کروایا، وہ چودھری سر ظفر اللہ خان صاحب نے قرار دلوایا ہے۔ اور وہ یہ کہتے تھے، اب آپ دیکھیں ان کا موقف دیکھیں ذرا، چودھری سر ظفر اللہ خان صاحب کو، اور وہ جماعت کا موقف ہے کہ کشمیر کے اوپر نہ تو پاکستان کا حق ہے نہ ہندوستان کا حق ہے، کشمیر کے اوپر صرف کشمیریوں کا حق ہے۔ جو ڈیسٹنی وہ اپنی چوز کریں گے وہی ڈیسٹنی ان کو دینی چاہیے۔ یہ جماعت کا موقف ہے کشمیر کے اوپر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یہ موقف، تھینک یو سو مچ، یہ آپ نے موقف، بہت ساری باتیں۔ آخری بات اس میں سن لیں، یہ موقف ہندوستان سے ہٹ کر ہے، پاکستان سے ہٹ کر ہے۔ یہ موقف آزاد اور ایک منصفانہ موقف ہے کہ جو لوکل باشندے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں، اگر وہ ہندوستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو وہ ہندوستان کے ساتھ مل جائیں، اگر وہ پاکستان کے ساتھ تو پاکستان کے ساتھ ملے، اگر وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں تو ان کو آزادی ہونی چاہیے، ایک الگ ریاست کے طور پہ، الگ ملک کے طور پہ وہ دنیا میں اگر رہنا چاہتے ہیں تو ان کو وہ ملک دینا چاہیے۔ یہ جماعت کا موقف ہے۔ جی بولیں، آپ بولیں۔ میں یہی کہوں گا، شکریہ نادر بھائی، آپ کے پاس ماشاءاللہ نالج بہت ہے، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے، تو میں بہت شکریہ کرتا ہوں جزاک آپ اللہ، کا۔ بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ موقع دیتے ہیں کہ آپ کو ہم جماعت کے عقائد تھوڑے سے بتا دیں۔ آپ کے توسط سے نا بہت سارے لوگوں تک ہمارا موقع پہنچ جاتا ہے، تو بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔